اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم علیہ۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت کا عنوان ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی۔ عزیز طلباء کرام، نرم دلی ایک بہت بڑا انسانی وصف ہے۔ نرم دل انسان کی مثال پھول جیسی ہے کہ جو بھی قریب آتا ہے وہ ایک گل سے اس کے مشا میں جاں معطر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وصف میں بھی امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ خوبی جو پروردگار عالم کو پسند تھی وہ اپنے حبیب کو اتنی عطا فرمائی کہ کوئی دوسرا اس میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ نرمی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، یا عائشہ ان اللہ عز وجل یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں نرمی پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کو نرمی کا مرقع بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے متعدد مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کی شہادت دی۔ چنانچہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نوجوان تھے اور ہماری عمریں ایک جیسی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 20 راتیں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحیم اور نرم دل تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے ترس گئے ہوں گے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے اہل خانہ میں سے کن کن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹ جاؤ، ان کے درمیان رہو، انہیں علم سکھاؤ اور نیکیوں کا حکم دو، اور جب نماز کا وقت آئے تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہاری۔ نرم دلی کا یہ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کسی کو کبھی نرمی سے خالی نظر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل رہا۔ ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ جو کام میں کرتا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسے کیا ہے، اور جو کام میں نے چھوڑ دیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اسے چھوڑا کیوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ خوش خلق تھے۔ میں نے ریشم یا کسی دوسری ایسی چیز کو نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ میں نے کوئی کستوری یا عطر ایسا سونگھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نے کسی خادم یا کسی عورت کو کبھی نہیں پیٹا۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ نرم دل سے نرم دل انسان بھی کسی قدر سختی پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے حالات میں بھی نرم دلی کا مظاہرہ کیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد شریف میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے زور زور سے کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کا سلسلہ منقطع نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے چھوڑ دیا۔
حتیٰ کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، یہ پیشاب اور گندگی وغیرہ ان مساجد کی شایان شان نہیں، یہ مسجدیں تو ذکر خداوندی، نماز و قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے ہیں۔ یا جو الفاظ حضور نے فرمائے، حضور نے ایک شخص کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پیشاب پر بہا دیا۔ اگر کوئی شخص حضور کی موجودگی میں حدود اللہ کو توڑتا تو وہ غضب رسول کو دعوت دیتا تھا، اور اس حالت میں خدا کے رحیم و کریم رسول کے چہرے انور پر بھی روب و جلال کی کیفیات نمودار ہوتی تھی۔ لیکن اگر کسی شخص سے بے خبری یا لا بڑی سے بڑی غلطی سرزد ہو جاتی تو خدا کا رحمت للعالمین رسول اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتے اور انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی اصلاح۔ حضور کی اسی نرم دلی کا ثمرہ تھا کہ عرب کے بادیہ نشین اپنی تمام ہٹ درمیوں اور نخوتوں کے بتوں کو توڑ کر حضور کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے گئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار گئے۔ ادا و سلام ہو اس رحمت للعالمین رسول پر جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے غلاموں کے لیے نرم دل بنایا ہے اور جس کی رحم دلی کو اپنی رحمت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان